دعوت دین صحیح معنوں میں ہماری ترجیح بنے، سیریسلی ہماری ترجیح بنے۔ یہ کہتے تو ہم بہت کثرت سے ہیں کہ دعوت ہماری ترجیح ہے، ہمارا اصل کام دعوت ہے، لیکن یہ انٹراسپیکشن کی بات ہے، جائزہ لینے کی بات ہے کہ کیا واقعتاً ہم اس بات میں سیریس ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سنجیدگی سے سیریسلی واقعتاً ہماری ترجیح بنے، ہمارا اصل فوکس بنے، ہمارے کاموں کا اصل محور و مرکز بنے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور فرمائیے، سیرت نگاروں نے بھی یہ بات لکھی ہے، آپ بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کی، آپ کی سیرت کی ایک اہم خصوصیت آپ کا فوکس تھا، کہ دعوت دین آپ کی اصل ترجیح تھی، آپ کا اصل ٹارگیٹ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ساری آزمائشیں آئیں، وہ سارے مراحل آئے، وہ ساری پریشانیاں آئیں جن کو آج ہم پریشانی سمجھتے ہیں۔ آپ کو شعیب ابی طالب کی وادی میں قید بھی ہونا پڑا، جنگیں بھی لڑنی پڑی، پتھر بھی کھانے پڑے، ہجرت بھی کرنی پڑی، گھر بھی چھوڑنا پڑا، تانے بھی کسے گئے، میڈیا پروپیگنڈا کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ سارے مسائل جس کا آج آپ رونا روتے ہیں، آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ سارے پوری شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، لیکن کسی مرحلے میں دعوت دین کے اس اصل کام سے آپ کی توجہ نہیں ہٹی، خدا نخواستہ۔ آپ دیکھیے، پھر آپ غور کیجئے کہ آپ کی ذاتی زندگی کی ٹریجڈیز، کہ بالکل بچپن میں آپ یتیم ہو گئے، یسیر ہو گئے، تھوڑی عمر بڑی ہو گئی، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ جب دعوت دین کا کام اپنے شباب پر تھا، کشمکش عروج پر تھی، تو آپ کے جو سب سے بڑے سپورٹر تھے ابو طالب، آپ کے چچا، ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ انتقال کر گئے، اور رجیم چینج ہوا قریش کا، حکومت چینج ہو گئی، فاشسٹ پارٹی اقتدار میں آ گئی، ابو لہب۔ تو یہ سارے مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑا، ان سارے چیلنجز سے آپ کو گزرنا پڑا۔ سارے جتنے مرد بیٹے ہیں آپ کی زندگی میں، ان کا دکھ آپ کو سہنا پڑا، ایک کے بعد دیگرے وہ رحلت کر گئے۔ آپ کی زوجہ بالکل جوانی میں رحلت کر گئی۔ تو پرسنل ٹریجڈیز اور تحریکی ٹریجڈیز، یہ ساری کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑا، لیکن دعوت دین کا جو اصل فوکس ہے، جو اصل محور و مرکز دعوت کو بنانے کا معاملہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیرت کا بہت ہی اہم عنوان ہے۔ ایسے عجیب عجیب واقعات سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں کہ پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی نواسی جان توڑ رہی ہے، زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے، نواسی۔ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم، اکلوتا بیٹا ابراہیم جان توڑ رہا ہے، آخری جان کنی کا عالم ہے، سانس اٹک رہی ہے، اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا ہے، سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے کہ داعی اعظم اس موقع پر بھی دعوت کی ان کی اصل پریورٹی، اصل ترجیح سے غافل نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی آپ اس محفل میں جو لوگ موجود ہیں ان کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا خطرناک ترین سفر، ہجرت کا سفر، کہ جان پر بن آئی ہے، جان بچا کر جانا مشکل ہے، غار سور میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل کر ایک اجنبی راستے سے اور کانٹوں میں اور صحرا میں ایک اجنبی راستے سے جان بچا کر سفر مکمل کیا ہے۔ لیکن سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس انتہائی تکلیف دہ سفر میں، اس آزمائشی سفر میں، جان ہتھیلی پر لے کر جو سفر مکمل ہوا ہے، اس سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض سیرت نگاروں نے نام بھی بیان کیے ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حالات، یہ مسائل، یہ مشکلات اور NPR اور یہ لنچنگ فلاں فلاں، یہ سب آتے رہیں گے، یہ ہمارا محور و مرکز نہیں بن سکتے۔ ہمارا محور و مرکز ہماری سوچ کا، ہماری کوششوں کا، ہماری جدوجہد کا محور و مرکز انسانوں کی فکر، ان کا عقیدہ ہے، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ راستے کی رکاوٹیں ہیں، راستے کے کیل کانٹے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دینی۔ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یقیناً،
لیکن بس انہیں آپ ایک وقتی مسئلہ سمجھیے, اس کو اتنی ہی اہمیت دیجیے. یہ ہماری کوششوں کا عنوان نہیں بن سکتا, نہ ہماری عملی کوششوں کا عنوان بن سکتا ہے, نہ ہماری ذہنی و فکری کوششوں کا, کہ ہم اس پہ سوچیں, اس پہ فکر مند ہوں, اس کے حل تلاش کرنے میں اپنی ذہنی قوتوں کو لگائیں. یہ دائی کا مقام نہیں ہے. ہمارا اصل مقام یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس ملک کے انسانوں کی ذہن و فکر کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے, کیسے یہاں کا پبلک اوپینین بدل سکتا ہے. اس پہ سوچیں, اس پہ غور کریں, اس پہ ہمارے انٹلیکچوئل انرجیز لگیں, اس پر ہماری محنت صرف ہو, اس پر ہمارا فوکس ہو, اس پر ہمارا ارتکاز ہو.